علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں غضب کہتے ہیں انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا، اس کو غضب کہتے ہیں۔ انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو، چونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنی آدم کے دلوں میں دہکتا ہے۔ کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے؟ جو غضبناک شخص ہے اس کی گردن کی پھولی ہوئی رگیں اور سرخ آنکھیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد صرف اور صرف انتقام ہے۔ اگر غضب کی نسبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، تو پھر اس سے مراد صرف کیا ہے؟ انتقام بس۔ اور استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کا انتقام، اللہ کا غضب، وہ کیسے لوگ ہیں یا کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ منحوس لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب واقع ہوا، جن پر اللہ کا غضب واقع ہوا۔ اب غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ قرآن کریم کی تفسیروں کے اندر ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی۔ ان سے مراد کون ہے؟ یہودی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہودی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اور گمراہوں سے مراد کون ہے؟ گمراہوں سے مراد عیسائی، نصارہ، گمراہوں سے مراد۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود اور کئی اصحاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی۔ مغضوب سے مراد یہودی، اور ضالین سے مراد جن پر غضب ہوا وہ کون ہے؟ یہودی، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ نصارہ، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جن کو خدا نے گمراہ کہا وہ نصارہ ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سیدھے راستے سے، نصارہ جو تھی، عیسائی جو تھی، یہ مڑ گئے
اور انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ نصارہ جو عیسائی ہیں یہ سیدھے راستے پر نہیں چلے، یہ غلط راستے پر چلے، اس لیے ان کے لیے فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گئے، یہ سیدھے راستے پہ نہیں رہے، جو راستہ ان کو دکھایا گیا تھا یہ اس پر قائم نہیں رہے، جو راستہ ان کو بتایا گیا تھا یہ اس پر قائم نہیں رہے، اس لیے ان کو گمراہ فرمایا گیا، ان کو گمراہ فرمایا گیا۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے، وہ کہے کہ عیسائی جو ہیں، نصارہ، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، انہوں نے غلط راستہ چن لیا، تو اس لیے ان کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ یہ گمراہ ہو گئے، تو کیا یہودی جو ہیں وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹے؟ کیا انہوں نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ نہیں اپنایا؟ تو ان کے لیے گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ گمراہوں کے اندر صرف عیسائیوں کو کیوں شامل کیا گیا؟ حالانکہ غلط راستہ تو یہودیوں نے بھی اختیار کیا، صرف عیسائیوں نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو اگر ایک لوگ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں اور ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے، تو یہودی بھی تو گمراہ ہیں، یہ کون سے اپنے راستے پر قائم رہے ہیں؟ ان کو بھی تو جو راستہ دکھایا گیا تھا یہ اس راستے پر نہیں چلے، جو راستہ بتایا گیا تھا یہ اس راستے پر نہیں رہے، تو ان کو گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جو جواب ہے جو مفسرین نے دیا ہے وہ یہ دیا، اور وہ بڑا کمال جواب ہے، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ وہ جواب یہ ہے کہ گمراہ یہودی بھی ہوئے، گمراہ نصارہ بھی ہوئے، مگر نصارہ کو گمراہ کیوں کہا گیا، یہودیوں کو گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہود کے متعلق تو یہ فرما دیا ان کے پر اللہ کا غضب ہے، نصارہ کے متعلق صرف یہ فرمایا گیا کہ یہ گمراہ ہو گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے، اپنے راستے پر نہیں رہے۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی کون سا اپنے راستے پر قائم رہے ہیں، تو ان کو گمراہ کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کو بھی تو گمراہ کہا جانا چاہیے تھا، وہ بھی تو اپنے راستے پر قائم نہیں رہے، وہ بھی تو غلط راستے کے پر چلے گئے، تو صرف عیسائیوں کو یا نصارہ کو گمراہ کیوں کہا گیا؟ اور ان کے متعلق مغضوب کا فرمایا گیا کہ ان کے پر اللہ کا غضب ہے، اور یہ ان کو گمراہ کر دیا، یہ گمراہ ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں نصارہ جو ہے وہ دیکھنا یہ کہ یہودیوں کے لیے اتنا سخت لفظ استعمال کیا گیا، اور نصارہ کے لیے اس سے ذرا تھوڑا سا تو دیکھنا یہ اصل معاملہ یہ تھا کہ نصارہ جو تھی، نصارہ عیسائی، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے، اور یہودی جو ہیں یہ نبی کی دشمنی اور عداوت پہ گمراہ ہوئے، یہ فرق ہے۔ نصارہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے اور نبی کو کیا کہہ بیٹھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ عیسائی نبی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، گمراہ دونوں ہوئے، مگر قرآن اللہ کا کلام گمراہ صرف نصارہ کو کہہ رہے، یہود کو نہیں کہہ رہا۔ فرق یہ ہے کہ عیسائی نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے کہ نبی کو خدا کا
بیٹا کہہ بیٹھے کہ نبی جو ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہود جو ہیں یہ نبی سے بغض میں گمراہ ہوئے، اور انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا، کئی نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ اسی لیے یہود پر اللہ کا غضب زیادہ ہے، اور کہا گیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نصارہ جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے، وہ نبی کی محبت میں گمراہ ہوئے، اور یہود جو ہیں یہ نبی کی دشمنی، عداوت اور بغض میں گمراہ ہوئے۔ اس لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا۔